آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں کیا ہوا ہے. جن لوگوں کے پاس 1 سال قبل پولنگ ایجنٹس نہیں تھے, یکایک ان کے حق میں فیصلہ آ گیا اور وہ ایسی نشستیں جیت گئے جہاں وہ رنر اپ بھی نہیں تھے. تو یہ ساری چیزیں, معاملات ہمارے سامنے ہیں, ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انتشار کی سیاست کریں گے. پیر صاحب نے ہمیں 2 مرتبہ, میں بھی گئی ان کے پاس, آخری مرتبہ شاید 2 برس پہلے ایک فاتحہ کے لیے, تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ سیاست سے وہ دور ہیں, ان کے بھائی سیاسی افیئرز کو سنبھالتے ہیں. اور ان کے بھائی نے پیپلز پارٹی سے یہ کہا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ آ جائیں گے کسی وقت میں, لیکن الیکشن کے دوران انہوں نے کہا جی ہمیں 10 سیٹیں چاہیے. تو دیکھیں, فرمائشی پروگرام تو ہم نہیں لے سکتے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو 2 سیٹیں وہ جیتے ہیں اس میں بھی وہ دھاندلی اور ٹھپوں سے جیتے ہیں, چاہے وہ خیرپور کی ہو یا سانگڑ کی ہو. اگر آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے تو آپ تسلیم کریں اپنی شکست کو. اگر آپ کو ووٹ نہیں پڑ رہے تو آپ تسلیم کریں, آپ اپنے رویے بدلیں, آپ اپنی اسٹریٹجی بدلیں. چھوڑ دیں انحصار کرنا ایسے دوستوں پر جو آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا سامنے تو 0 لکھا ہے. JUI والے وہ یہاں پہ جو ہے روڈ بلاک کر رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی GDA اور JUI یا مسلم لیگ نون کی سندھ میں پولیٹیکل سیاسی حیثیت ہے کیا؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ سیلاب, کورونا سے لے کے سیلاب تک جو ہے وہ کہاں تھے؟ ان کے جو 2-4 MPs تھے وہ تو اس وقت میں استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے. 1 لاکھ ووٹوں کی شکست آئی ہے علامہ راشد محمود سمرو صاحب کو. ایک کمپلینٹ نہیں ہے, سنگل کمپلینٹ نہیں ہے, نہ پراونشل سیٹس پہ نہ نیشنل سیٹس پہ, ایک کمپلینٹ نہیں. 2 دن کے بعد ان کو یہ آیا ہے کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, ہمارے ساتھ 1 لاکھ ووٹوں کی دھاندلی ہوتی ہے, کوئی 10,000 5,000 2,000 1,000, 1 لاکھ ووٹوں کی ان کو ہوئی. اور ان کے پورے سندھ میں کتنے کینڈیڈیٹس تھے؟ 17 کینڈیڈیٹس. ایک آدمی 4 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہا تھا. یہ جو اتحاد تھا ان کا. پیپلز پارٹی کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ جی آپ ملک کے لیے بہتر سوچیں, ہم آپ کے راستے میں حائل نہیں ہوں گے. تو اس میں کوئی غیر مشروط نہیں ہے. الیکشن لڑیں گے پریزیڈنٹ کا, ہم الیکشن لڑیں گے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا, ہم الیکشن لڑیں گے چیئرمین سینٹ کا, پھر لابی کریں گے, ووٹ مانگیں گے پولیٹیکل پارٹیز سے. اگر ہمارے کینڈیڈیٹس میں دم خم ہوگا اور پیپلز پارٹی کی جو ریپوٹیشن ہے, جمہوریت کے لیے جو قربانی ہے, اس کو لوگ سمجھیں گے تو یقیناً آئینی عہدوں پر ہمارا انتخاب کریں گے. باقی آگے اللہ کی مرضی ہے. ہم حق تو رکھتے ہیں الیکشن لڑنے کا, تو ہم ان پوزیشنز پہ اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کریں گے, آگے لابی کریں گے, آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. جو اس نیشنل پارٹی کی پاپولیرٹی سے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صوبے کی جماعت ہے. اور نتائج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی 4 صوبوں میں جیتی ہے. سیٹس پہ آپ چھوڑ دیں گے 2 جیتی, 4 جیتی, 6 جیتی, لیکن وہ واحد جماعت ہے جو پورے پاکستان میں 4 صوبوں میں نظر آ رہی ہے. تو وہ لوگ کوشش کرتے رہیں, ہم اپنی بات کو بڑھاتے رہیں.